جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، طریقہ ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی زبردست آیت ہے، گویا حجت ہے ایسے سارے لوگوں کے اوپر جنہوں نے فرقہ بندی اختیار کی، مسلک پرستی کو اختیار کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے۔ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرقہ ہوتا ہے فرق کرنے والا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جو اپنی بات چلائے، یا اپنے کسی امیر کی یا پیر کی یا کسی لیڈر کو پیش کرے، اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں لے آئے، تو یہ فرقے ہوتے ہیں۔ سب نے یہی کیا ہے، بریلویوں نے یہی کیا، دیوبندیوں نے یہی کیا، اہل حدیثوں نے یہی کیا، صوفیوں نے یہی کیا، سلفیوں نے یہی کیا۔ آج جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، طاہر القادری کا گروپ ہو، طارق جمیل ہو، علی انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی سے پہلے، سب نے یہی کیا ہے۔ اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا بالکل انہوں نے۔ اور اگر کسی نے ایمان عقیدے کی کوئی بات کی ہے تو بالکل پارشلی کسی ایک چیز کو لیا، اور باقی ایک طرف اگر ایمان کی کوئی بات کی ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی پھیلایا ہے۔ اور اس طرح یہ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جو ذلت اور خواری کے مناظر دیکھ رہی ہے، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا رک ہی نہیں رہا ہے ان کے اوپر۔ اور حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ نیچر ناراض ہو گئی ہے، قدرت کے یہ جو یعنی یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، کبھی سیلابوں کی شکل میں، طوفان اور بارشیں رکنے کا نام نہیں لے، عذاب کی شکل اختیار کر کے ان کے مزار ڈوب گئے، ان کے مندر ڈوب گئے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں جو کتنی محنت سے اور کتنی یعنی شوق سے لوگوں نے بنائی ہیں، پل جگتے ہی یعنی کس طرح گرتی ہیں۔ پھر زلزلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، پھر جنگوں کا ایک پورا سما بندہ ہوا ہے ہر طرف۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے عذاب ہے، یہ تمہاری فرقہ بندی کی وجہ سے ہے، گروہ بندی۔ اللہ تعالیٰ عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل بتاتا ہے، یہ سورہ الانعام کے اندر آیا کہ اگر تم ایمان عقیدے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تمہیں اللہ کی بات پسند نہیں ہے اور ایمان خالص کی طرف نہیں آتے ہو، تو سن رکھو کہ وہ پوری طرح اس پر قدرت رکھتا ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، یا زمین کے اندر سے، یا تمہیں گروہوں میں بانٹے۔ یہ دیکھیے، غور کرو اس کے اوپر، تمہیں گروہوں میں بانٹے۔ کہتے ہیں گروہ بندی کیسے ہو گئی؟ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے، گروہوں میں بانٹے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ تو دیکھیے سیاسی لوگ بھی کس طرح ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں۔ جو اقتدار میں آتا ہے اپنے مخالفین کے اوپر مقدمے بناتا ہے، جیلوں میں ٹھونستا ہے، ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، پھر بعد میں ان کو اقتدار ملتا ہے اور پہلوں سے اپنے بدلے لیتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرو، یہ وہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان گروہوں سے، فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے یہ واسطے وسیلے والے ہوں، چاہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے ہوں، نظر و نیاز والے ہوں، چوریوں والے ہوں، چادر چڑھانے والے ہوں، یا یہ سجدہ تعظیمی والے ہوں، جو بھی ہیں، جس شرک کے اندر بھی یہ مبتلا ہوئے ہیں، چاہے جمہوریت والے ہوں، عوام کی خدائی والے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے دعوت کے کہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اس بغاوت سے باز آ جاؤ، یہ تمہاری بغاوت تمہارے خلاف جائے گی، اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے بندے بنو، خدائی کرنے کا جو شوق ہے نا، یہ چھوڑ دو۔
اللہ کے مقابلے میں جو کھڑا کر لیا اپنے اپنے مسالک کو، جماعتوں کو، اپنے امیر کو، یہ ساری تمہارے گلے پڑے گی اور یہ تمہارے خلاف. یہ آیت خاص کر جس کسی کو بھی کوئی پریشانی ہے، یہ آیت اس کے لیے حجت ہے اور گویا میری طرف سے قرآنی جواب ہے اس کو، کہ ہم نے تو اپنا راستہ بالکل صاف دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا منشور ہے، دستور ہے ہماری جماعت کا کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، فرقہ بندی سے منع کرے، مسلک پرستی سے منع کرے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، مومن بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، اور پھر خود بھی نیک رویہ اختیار کرے، عمل صالح کرے اور بالکل ہاں کے پکارے کہے کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں مسلم ہوں اور میرا کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی یعنی یہ جو موجودہ جتنے بھی ان سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. یہ ایک پارٹی ہے اللہ کی اور دوسری ساری پارٹیاں یہ شیطان کی پارٹیاں ہیں. شیطانی پارٹیوں کو نیست و نابود ہونا ہے. یہ سارے لشکر، سارے جتھے، ساری فوجیں شکست کھائیں گی انشاءاللہ. مومنوں کے مقابلے میں جو کھڑے ہو گئے، پوری دنیا سے جنگ ہم نے چھیڑ دی ہے اللہ کے لیے. پوری دنیا سے یہ جنگ ہے، کھلی جنگ ہے، بالکل ایمان اور عقیدے کی جنگ ہے. یہ چھیڑی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بالکل اس کو برابر جاری رہنا چاہیے میرے پیارے بھائیوں. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے. پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، طریقہ ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں.